اللہ الرحمن الرحیم سورہ بقرہ کی آیت نمبر 66 تک گزشتہ درس میں کیا گیا تھا۔ آخری جو دو آیتیں ہیں ان میں بنی اسرائیل کا وہ مشہور واقعہ بیان ہوا کہ ہفتے کے دن انہیں کام کاج کاروبار دنیاوی کام دندے سے منع کیا گیا تھا کہ ہفتے کا دن صرف اور صرف عبادت کے لیے ہے، کیونکہ یہودیوں کے لیے ہفتے کا دن مقدس ہے، عیسائیوں کے لیے اتوار کا ہے، اور ہمارے لیے مسلمانوں کے لیے اللہ تعالیٰ نے جمعہ کو مقرر فرمایا۔ یہ بھی ایک حدیث پاک میں آتا ہے کہ ان کو اختیار دیا گیا تھا کہ ہفتے میں کوئی ایک دن عبادت کے لیے منتخب کر لیں۔ یہودیوں نے ہفتے کو منتخب کیا، عیسائیوں نے اتوار کو، اور ہمارے لیے خود رب ذوالجلال نے جمعہ کا دن جو ہے وہ عبادت کے لیے مقرر کیا۔ لیکن فرق یہ ہے کہ یہودیوں عیسائیوں کے لیے ان کے عبادت کے دن میں کوئی اور کام کاج دنیاوی دھندا وہ منع ہے، وہ نہیں کر سکتے۔ ان کے لیے یہی حکم تھا کہ اس دن صرف عبادت کرنی ہے، اور ہمارے لیے یہ حکم ہے کہ جمعہ کی اذان سے لے کر نماز کے مکمل ہونے تک دنیاوی کاروبار منع ہے۔ اذا نودی للصلاۃ من یوم الجمعۃ فاسعوا الی ذکر اللہ، کہ جمعہ کے دن جب جمعہ کے لیے اذان ہو جائے تو فاسعوا الی ذکر اللہ وذروا البیع، اللہ کے ذکر کے لیے جلدی کرو اور کام کاج خرید و فروخت دنیاوی کام دندے چھوڑ دو۔ اور آگے فرمایا فَإِذَا قُضِيَتِ الصَّلَاةُ فَانتَشِرُوا فِي الْأَرْضِ، جب نماز ختم ہو جائے تو اب زمین میں پھیل جاؤ، کام کاج کاروبار کر سکتے ہو۔ تو ان کے لیے چونکہ ہفتے کا دن کام کاج دنیاوی کام دندے منع تھے، تو ایک قوم تھی جو سمندر کے کنارے رہتی تھی اور مچھلیاں پکڑتے تھے، اور یہی ان کا زندگی گزارنے کا ایک طریقہ تھا، سامان زیست یہی ان کا کاروبار تھا، اسی پہ ان کی گزر بسر ہوتی تھی۔ تو اب اللہ تبارک و تعالیٰ کی طرف سے آزمائش ہوئی کہ باقی دنوں میں تو مچھلیاں محنت اور کوشش سے پکڑتے، اور ہفتے کے دن جب شکار منع ہے، مچھلیاں پکڑنے کی اجازت نہیں ہے، تو مچھلیاں سامنے تیرتی نظر آتی۔ اب انہوں نے کیا کیا کہ اس سمندر سے نہریں اور نالے بنائے اور آگے حوض بنائے، گڑھے بنائے۔ ہفتے کے دن ان کو کھولتے، پانی کے ساتھ ساتھ مچھلیاں بھی اس میں آ جاتی، پھر اس کو بند کر دیتے، اتوار کو ان کو پکڑ لیتے۔ حضرت داؤد علیہ السلام کا زمانہ تھا تو آپ نے ان کو منع کیا، لیکن انہوں نے اپنی توجیہ پیش کی، بھئی ہم تو ہفتے کے دن تو ہم شکار نہیں کرتے، ہم تو اتوار کو کرتے ہیں۔ انہوں نے منع کیا کہ اس طرح ہیلے بہانے سے تم دنیا کو تو دھوکہ دے سکتے ہو، لیکن اللہ تبارک و تعالیٰ کو تو تم دھوکہ نہیں دے سکتے۔ لیکن وہ لوگ باز نہ آئے، بالآخر اللہ تبارک و تعالیٰ کا عذاب آیا، اور اللہ تبارک و تعالیٰ کا غضب نازل ہوا اور ان کو بندر بنا دیا گیا، اور اس طرح ذلت اور رسوائی کے ساتھ وہ دنیا سے مرے اور پھر آخرت کے عذاب کے مستحق ٹھہرے۔ تو ان دو آیتوں میں اختصار کے ساتھ اس کو بیان کیا۔ قرآن پاک میں اور کئی مقامات پہ بھی اس کو بیان کیا گیا ہے۔
تو یہاں اختصار ہے وَلَقَدْ عَلِمْتُمُ الَّذِينَ اعْتَدَوْا مِنْكُمْ فِي السَّبْتِ، تم جانتے ہو انہیں جنہوں نے جو حد سے گزرے تم میں سے، یعنی اے یہودیو بنی اسرائیل تمہاری قوم میں سے جو لوگ حد سے بڑھے، فی السبت، سبت کے بارے میں یعنی ہفتے کے دن کے بارے میں، فَقُلْنَا لَهُمْ كُونُوا قِرَدَةً خَاسِئِينَ، تو ہم نے انہیں کہا کہ ہو جاؤ بندر، قِرَدَةً بندر، خاسئین دتکارے ہوئے جن پہ پھٹکار پڑی ہوئی، فَجَعَلْنَاهَا نَكَالًا لِمَا بَيْنَ يَدَيْهَا وَمَا خَلْفَهَا، تو یہ جو ان کو عذاب ہوا، جو ان کو سزا ملی، اس سزا کو ہم نے عبرت کا سامان بنا دیا کہ اللہ تبارک و تعالیٰ کا عذاب جو ہے وہ سامان عبرت ہوتا ہے دوسروں کے لیے، کہ دوسرے اس سے عبرت حاصل کریں اور وہ غلطی نہ کریں۔ یہ بھی یاد رکھیں کہ اسلام کے اندر جو سزا کا ایک تصور ہے مجرم کے لیے، تو اس میں بھی سب سے بنیادی چیز یہی ہے کہ دوسرے اس سے عبرت حاصل کریں اور یہ جرم اور یہ غلطی دوسرے نہ کریں۔ مثلا اگر کوئی آدمی ارادتاً کسی کو بلا وجہ قتل کرتا ہے تو قاتل کو قتل کیا جائے گا، یہ اس لیے کہ دنیا میں قتل و غارت گری نہ ہو، دوسرے لوگ عبرت حاصل کریں کہ ہم کسی کو قتل کریں گے تو اس کے بدلے میں ہمیں قتل کیا جائے گا۔ اسی طرح جو ڈاکہ مارتے ہیں ان کی سزا ہے کہ ان کے مخالف سمت سے ہاتھ پاؤں کاٹے جائیں یا ان کو سولی چڑھایا جائے، یا یعنی 3 سزائیں جو مقرر کی گئی ہیں، چور کے ہاتھ کاٹنے کے، اسی طرح جو شراب پیے اس کو کوڑے لگانے کا جو حکم ہے، باقی سزائیں۔ تو بنیادی مقصد اس میں یہی ہے کہ دوسرے عبرت حاصل کریں اور دوسرے وہ جرم نہ کریں۔ تو یہاں پر بھی فرمایا کہ فَجَعَلْنَهَا نَكَالًا، اس سزا کو ہم نے عبرت کا سامان بنا دیا، لما بین یدیہا، جو اس وقت تھے، وما خلفہ، اور بعد میں آنے والوں کے لیے، وموعظۃ للمتقین، اور متقین کے لیے وہ نصیحت کا سامان بنا دیا کہ دوسرے لوگ عبرت حاصل کریں، وہ غلطی نہ کریں، اور متقین کے لیے بھی عبرت ہے کہ وہ اللہ تبارک و تعالیٰ کا شکر ادا کریں کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے انہیں نافرمانی سے بچایا اور انہیں نیکی کی توفیق عطا فرمائی۔ اب یہ جو آگے والی آیات ہیں اس میں بھی بنی اسرائیل کا ایک واقعہ بیان کیا گیا ہے۔ واقعہ جو ہے ایک ہی ہے لیکن اس کی تفصیلات میں تھوڑا بہت اختلاف مفسرین نے بیان کیا ہے کہ اس کی تفصیل کیا تھی، مقصد ایک ہی ہے۔ حضرت پیر کرم شاہ صاحب رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ نے جو لکھا ہے وہ یہ ہے کہ موسیٰ علیہ السلام کے زمانے میں بنی اسرائیل میں ایک بوڑھا شخص تھا، بہت مالدار تھا، اس کا ایک ہی بیٹا تھا۔ تو اس کے جو بوڑھے کے جو بھتیجے تھے انہوں نے آپس میں سوچا بھئی ایک ہی اس کا بیٹا ہے، اس کو قتل کر دیتے ہیں اور خود ہی مدعی بن جائیں گے کہ ہمارے چچا کے بیٹے کو کسی نے قتل کر دیا ہے۔ تو خود ہی جب مقدمہ رفع دفع ہو جائے گا تو بوڑھا آج نہیں تو کل اس نے تو جانا ہی ہے، تو یہ ساری جائیداد ہمارے ہاتھ لگے گی۔ مقصد صرف جو ہے اس پیسے اور اس کی جائیداد، اس کی وراثت، اس کا مال و دولت، اس پہ قبضہ کرنا تھا۔ تو دنیا کے بیشتر جو فسادات، قتل و غارت گری، جرائم ہوتے ہیں ان کے پیچھے یہی چیز کار فرما ہوتی ہے، پیسہ ہی ہوتا ہے۔ اس کے لیے طریقہ کوئی بھی اختیار کیا جائے اس کے پیچھے یہی بات ہوتی ہے، پیسہ پیسہ، اس کو کس طرح قابو کرنا، کس طرح لینا ہے۔ تو وہ اس کا جو جائیداد اس پہ قبضہ کرنے کے لیے انہوں نے یہ طریقہ اختیار کیا کہ اس کے بیٹے کو قتل کر دیا اور خود مدعی بن گئے۔
خود ہی کہ ہمارے چچا کے بیٹے کو کسی نے قتل کر دیا ہے، تو اب قاتل کو اب کیا کیا، قتل کر کے لاش اس کی رات میں کہیں دوسرے جو محلے میں کہیں پھینک آئے۔ اب اس میں شریعت اسلامیہ میں بھی اور اس زمانے میں بھی یہی حکم ہوگا کہ اگر تو یہ پتہ چل جائے کہ کس نے قتل کیا ہے تو قاتل کو اس کے بدلے میں قتل کیا جائے گا، اور اگر یہ نہیں پتہ چلتا کہ کس نے قتل کیا ہے تو اس میں پھر یہ ہوتا ہے کہ مقتول کے وارثوں کو دیت ملتی ہے، خون بہا۔ خون بہا یہ اسلام میں پہلے 10 اونٹ تھا، پھر 100 اونٹ مقرر ہوا کہ 100 اونٹ یا ان کی قیمت وہ مقتول کے وارثوں کو ادا کیا جائے۔ یہی جو ہے ہوتا ہے کہ اگر کوئی آدمی غلطی سے کسی کو قتل کر دے، مثلا اس نے تیر پھینکا یا گولی چلائی شکار کی طرف اور آگے کوئی آدمی آ گیا غلطی سے اس کو جا لگی، یا آج کے زمانے میں جس طرح حادثے پیش آتے ہیں، اب تو عموماً یہی ہوتا ہے کہ حادثہ پیش آ گیا بس ٹھیک ہے بھئی اس کی آئی ہوئی تھی تو چلا گیا۔ کچھ عرصہ پہلے، کوئی یہ 30 سال پہلے کی بات ہے، پاکستان میں یہ قانون بنا تھا کہ اس کی دیت ادا کی جائے گی، تو اس پہ بڑا شور اٹھا تھا کہ یہ کیسے ہو سکتا ہے کہ اتنے زیادہ پیسے، 100 اونٹوں کی قیمت اس وقت بھی لاکھوں میں بنتی تھی۔ تو لیکن ایک دوسری طرف یہ بھی ہوتا ہے کہ ایک آدمی جو دنیا سے جا چکا ہے، اب کیا پتہ اس کے باپ بوڑھے ہوں، چھوٹے بچے ہوں، بیوہ ہو، ان کا کون کفیل، کون وارث ہوگا۔ تو بہرحال شریعت نے یہ مقرر کیا ہے کہ دیت ادا کی جائے گی۔ اگر غلطی سے کوئی آدمی مر جاتا ہے کسی کے ہاتھ سے تو دیت دی جائے گی۔ یہی ہوتا ہے کہ آدمی کو قتل ہو گیا اور پتہ چلا تو اب جہاں پہ اس کی لاش ملے گی وہاں کے لوگ جو ہیں وہ اس کی دیت ادا کریں گے۔ ویسے شریعت میں حکم یہ ہے کہ دیت جو ہے وہ عاقلہ پہ ہوتی ہے، یعنی اس کا قبیلہ، اس کے پیشے کے لوگ وہ جو ہیں مل کے اس دیت کو ادا کریں گے، جس شعبے سے وہ وابستہ ہے۔ یہ بہت بڑی رقم ہے، ایک آدمی تو ادا نہیں کر سکتا، تو اس کے قبیلہ یا اس کے شعبے پیشے کے لوگ وہ مل کے 3 سال کے عرصہ میں جتنی جتنی ان کے حصے میں وہ رقم آئے گی وہ ادا کریں گے۔ تو اب ان لوگوں کے پیش نظر، یعنی وہ ایک تیر سے 2 شکار کرنا چاہتے تھے۔ ایک تو یہ کہ اس کا ایک ہی بیٹا ہے، اس کو فارغ کرو، جائیداد ساری ہمارے ہاتھ آئے گی۔ دوسرا یہ کہ اس کو قتل کر کے کسی دوسرے محلے میں پھینک دیا۔ اب جب قاتل کوئی نہیں پتہ چلے گا کہ خود قاتل ہی جو ہیں وہ مدعی ہیں، تو ٹھیک ہے بھئی اس محلے کے لوگوں سے خون بہا دلوایا جائے، دیت دلوائی جائے، دیت بھی لیں گے اور پھر جائیداد کے بھی وارث بنیں گے۔ ایک تیر سے 2 شکار۔ اب جو آدمی قتل ہو گیا، انہوں نے رات کو اس کو قتل کیا اور کہیں دوسرے محلے میں پھینک آئے، شور مچ گیا بھی کون ہے قاتل۔ وہی خود ہی جو قاتل تھے وہ مدعی بن گئے اور انہوں نے دعویٰ دائر کیا کہ جی ہمارا چچا کا بیٹا قتل ہو گیا ہے اور اس کے قاتل کو ڈھونڈ کے اس کو سزا دی جائے، اگر قاتل نہیں ملتا ہے تو دیت دلوائی جائے۔ اب کیسے قاتل کا پتہ چلے بھائی؟ حضرت موسیٰ علیہ السلام کے پاس یہ معاملہ آیا تو حضرت موسیٰ علیہ السلام پر اللہ تبارک و تعالیٰ کی طرف سے وحی آئی۔ آپ نے اللہ تعالیٰ کی بارگاہ میں عرض کیا کہ یا رب ذوالجلال، یہ بڑا پیچیدہ کمپلیکیٹڈ کیس ہے، تو اس کے معاملے میں کیا ہونا چاہیے؟ اللہ تبارک و تعالیٰ کی طرف سے حکم ہوا کہ ایک گائے کو ذبح کرو۔ گائے کو ذبح کرنے کے بعد اس کے گوشت، یعنی اس کے جسم کا ایک ٹکڑا گائے کے گوشت یا اس کے جسم کا کوئی ٹانگ، کوئی اس کی، وہ مقتول کو لگاؤ تو مقتول زندہ ہو جائے گا اور زندہ ہو کے خود ہی وہ اپنے قاتل کو بیان کر دے گا۔ اب یہ چیز جو ہے یہ اس زمانے میں تو ہو سکتی تھی کہ انبیاء کرام پہ وحی آتی تھی
اور انبیاء کرام اللہ تبارک و تعالیٰ کی طرف سے جو کچھ فرماتے تھے وہ یعنی پرماننٹ، اس میں کسی قسم کا شک و شبہ نہیں ہوتا تھا۔ لیکن موجودہ زمانے میں تو بہرحال شواہد پہ، دلائل پہ اور ثبوت جو ہوں گے اسی پہ بات چیت قاضی نے فیصلہ کرنا ہے۔ آج میں تو یہ نہیں ہو سکتا کہ کوئی اس طرح کا معجزہ، کوئی اس طرح کی کرامت جو ہے وہ اس کا یعنی ظہور ہو۔ تو وہ چونکہ وحی کے نزول کا زمانہ تھا، حضرت موسیٰ علیہ السلام پر اللہ تعالیٰ کی طرف سے وحی نازل ہوتی تھی، تو اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ ایک گائے کو ذبح کر کے اس کے جسم کا ایک حصہ جو ہے مقتول کے جسم کے ساتھ لگاؤ تو وہ زندہ ہو جائے گا، اور زندہ ہو کے وہ اپنے قاتل کے بارے میں بتا دے گا۔ اب گائے کو ذبح کرنا، اس میں اللہ تبارک و تعالیٰ اس کی حکمت جانتا ہے۔ علماء نے بہت سی باتیں بیان کی ہیں، لیکن بہرحال حتمی یہی ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ ہی اس کی حکمت جانتا ہے کہ کیا ہے، ورنہ تو اللہ تبارک و تعالیٰ یہ بھی فرما سکتا تھا کہ موسیٰ علیہ السلام کی کہ پیارے موسیٰ جا کے آپ اس کو کہیں قم بإذن اللہ، اٹھو اللہ کے حکم سے، وہ کھڑا ہو جائے گا۔ انبیاء کرام نے مردوں کو زندہ بھی کیا ہے، تو اس طرح بھی ہو سکتا تھا، لیکن اللہ تبارک و تعالیٰ نے وہ نہیں حکم دیا، یہ حکم دیا۔ اس میں حکمت جو ہے وہ اللہ تبارک و تعالیٰ ہی بہتر جانتا ہے۔ ویسے آگے اس میں آئے گا کہ ایک یعنی اس کے اندر ایک حکمت پوشیدہ تھی۔ اب جب وہ واقعہ ہوا، حضرت موسیٰ علیہ السلام نے حکم دیا، تو پھر وہ یہ 4-5 آیتوں میں ان کے آگے ہیلے بہانے کس طرح وہ اس سے ٹالنا چاہتے تھے اور کس طرح اس کو وہ نہیں کرنا چاہتے تھے۔ بالآخر انہوں نے گائے ذبح کی اور اس کے جسم کا ایک ٹکڑا جب مقتول کو لگایا گیا تو وہ زندہ ہو گیا، اٹھ کھڑا ہوا، اور اس نے بتا دیا کہ یہی جو لوگ دعوے دار ہیں، جو مدعی ہیں، یہی تو میرے قاتل ہیں، انہوں نے تو اس لالچ میں مجھے قتل کیا ہے۔ پھر ان کو یعنی سزا دی گئی۔ اللہ تبارک و تعالیٰ ارشاد فرماتا ہے وَإِذْ قَالَ مُوسَىٰ لِقَوْمِهِ، اس وقت کو یاد کرو جب اللہ تبارک و تعالیٰ، جب حضرت موسیٰ علیہ السلام نے اپنی قوم سے ارشاد فرمایا ان اللہ یأمرکم ان تذبحوا بقرہ، اللہ تبارک و تعالیٰ تمہیں حکم دیتا ہے کہ تم گائے ذبح کرو۔ امارا یأمر، حکم دینا، ذبح یذبح، ذبح کرنا، یأمرکم ان تذبحوا بقرہ، اللہ تبارک و تعالیٰ تمہیں یہ حکم دیتا ہے کہ تم گائے ذبح کرو۔ اب انہوں نے یہ کہا تھا کہ جی یہ ایک آدمی قتل ہو گیا ہے تو ہمیں انصاف دلوایا جائے، قاتل کو ڈھونڈ کے اس کو سزا دی جائے، اور اگر قاتل نہیں ملتا تو پھر ہمیں دیت دلوائی جائے، خون بہا دلوایا جائے۔ تو ان کا تو مطالبہ یہ تھا۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام نے فرمایا گائے ذبح کرو۔ اب بظاہر سوال اور ہے اور جواب کا اس کے ساتھ کوئی تعلق ہی نہیں، تو انہوں نے کہا جی کہ ہم نے تو کہا ہے کہ ہمارا ایک آدمی قتل ہو گیا ہے اور ہمیں انصاف دلوایا جائے، اور آپ فرما رہے ہیں کہ گائے ذبح کرو۔ سوال کچھ ہے اور جواب کچھ مل رہا۔ قالوا، وہ لوگ بولے اتتخذنا ہزوا، کیا آپ ہمارے ساتھ ٹھٹھا کرتے ہیں، مذاق کرتے ہیں کہ ہم نے اتنا سیریس معاملہ ہے کہ ہمارا ایک آدمی قتل ہو گیا اور ہم انصاف کہہ رہے ہیں اور آپ کہتے ہیں گائے ذبح کرو، عجیب بات ہے۔ قال اعوذ باللہ ان اکون من الجاہلین، حضرت موسیٰ علیہ السلام نے ارشاد فرمایا میں اللہ کی پناہ مانگتا ہوں، اعوذ باللہ، میں اللہ کی پناہ مانگتا ہوں، ان اکون من الجاہلین، کہ میں جاہلوں میں سے ہو جاؤں۔ یعنی اتنا اہم اور اتنا سنجیدہ معاملہ ہے، اس میں ٹھٹھا کرنا، مذاق کرنا، یہ انبیاء کرام کے شایان شان نہیں ہے، یعنی کسی بھی سنجیدہ آدمی کے شایان شان نہیں ہے۔ کہ اب دیکھیے انبیاء کرام اللہ تبارک و تعالیٰ کی طرف سے اس کا پیغام اس کی مخلوق تک پہنچانے کے لیے تشریف لائے، تو ان کے ہر کام میں حکمت ہوتی ہے۔ ان کا طریقہ یہ نہیں ہوتا کسی کا مذاق اڑانا یا اس طرح یعنی بیہودہ قسم کا مذاق کرنا۔ ہاں،
خوش طبی بعض اوقات انبیاء کرام نے بھی فرمائی ہے، لیکن اس میں بھی حکمتیں ہوتی ہیں، اور خوش طبی بھی اس میں بھی سنجیدگی اور متانت ہوتی ہے۔ مثلا نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم تشریف فرما ہے، تو ایک بوڑھی عورت نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی بارگاہ میں آئی تو عرض کیا حضور دعا فرمائے اللہ تعالیٰ مجھے جنت عطا فرمائے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ کوئی بوڑھی عورت جنت میں نہیں جائے گی، کوئی بوڑھی عورت جنت میں نہیں جائے گی۔ وہ پریشان ہو گئی بیچاری، روتی ہوئی چل پڑی۔ حضور نے فرمایا کہ واپس بلاؤ اس کو۔ جب واپس آئی تو حضور نے ارشاد فرمایا کہ تو جنت میں جانے سے پہلے جوان ہو جائے گی، اور جنت میں کوئی بھی بوڑھا نہیں ہوگا، سب جوان ہوں گے۔ یعنی وہاں پہ بڑھاپا نہیں ہے، نہ کوئی بڑھاپے کی عمر میں داخل ہوگا، سب جوانی کی عمر میں وہاں جائیں گے، اور وہاں بڑھاپا نہیں ہوگا۔ تو اب اس میں خوش طبی ہے، لیکن اس میں بھی سنجیدگی اور متانت ہے کہ یہ بتا دیا کہ جنت میں بڑھاپا نہیں ہوگا، نہ کوئی بڑھاپے کی عمر میں جائے گا، نہ کوئی وہاں بوڑھا ہوگا۔ تو بہرحال خاص طور پر ایسے معاملات جہاں عدالتی فیصلہ ہو، اللہ تبارک و تعالیٰ کے حکم کا نزول ہو، اللہ تبارک و تعالیٰ کے پیغام کے پہنچانے کا موقع ہو، تو وہاں ٹھٹھا مذاق یا اس طرح کی بات بہت ہی نامناسب ہے۔ تو حضرت موسیٰ علیہ السلام نے ارشاد فرمایا اعوذ باللہ ان اکون من الجاہلین، میں اللہ تبارک و تعالیٰ کی پناہ مانگتا ہوں کہ میں جاہلوں میں سے ہو جاؤں۔ یعنی یہ جاہلوں کا کام ہے کہ اتنے سنجیدہ معاملے میں وہ اس طرح یعنی بیہودہ قسم کے مذاق کریں۔ میرا یہ کام نہیں، میں تو اللہ تبارک و تعالیٰ کا حکم تمہیں پہنچا رہا ہوں۔ اب وہ جو ہے وہ کرنا نہیں چاہتے تھے، کیونکہ یہ وہ جانتے تھے۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام نے ان کو بتایا نا بھائی میں مذاق نہیں کر رہا، بلکہ میرا مقصد یہ ہے کہ تم گائے ذبح کرو گے، اس کا گائے کا ایک ٹکڑا جب مقتول کے جسم کے ساتھ لگاؤ گے تو وہ زندہ ہو کے اپنے قاتل کے بارے میں بتا دے گا۔ اب وہ یہ جانتے تھے کہ جو کچھ موسیٰ علیہ السلام فرما رہے ہیں حق ہے، اس میں کسی قسم کا شک شبہ نہیں ہے، وہ بالکل زندہ ہوگا اور زندہ ہو کے وہ بتا دے گا۔ تو اس لیے اب وہ کرنا نہیں چاہتے۔ دیکھیے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے میں بھی کفار جو تھے وہ مانتے نہیں تھے، صرف اپنی ضد کی وجہ سے، ہٹ درمی کی وجہ سے، ورنہ وہ یہ جانتے تھے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی زبان مبارک سے جو کچھ نکلا ہے وہ حق ہے اور وہی ہو کے رہے گا، چاہے وہ کسی کی سمجھ میں آئے یا نہ آئے۔ آج نہیں تو کل لوگوں کو سمجھ آ جائے گی، ہوگا وہی کچھ جو کچھ حضور نے ارشاد فرما دیا ہے۔ ایک حدیث پاک میں آتا ہے کہ ایک مرتبہ اکرمہ بن ابی جہل یہ مکہ سے مدینہ منورہ آئے۔ مدینہ منورہ کے نواح میں ایک چراگاہ تھی، وہاں پہ جانور چرتے تھے اور کچھ اس کا ایک مطلب نگہبان یا چرواہا تھا۔ تو انہوں نے موقع پا کے، اب وہ کافر تھے، ابو جہل تو جنگ بدر میں قتل ہو گیا تھا اور یہ اس کے بیٹے تھے، ابھی تک یہ کافر تھے، فتح مکہ کے بعد یہ مسلمان ہوئے۔ تو یہ آئے اور حملہ کیا اس آدمی کو جو چرواہا وہاں مسلمان موجود تھے، صحابی رسول، ان کو شہید کیا اور جانور لوٹ کے چلے گئے۔ صحابہ اکرام رضوان اللہ تعالیٰ علیہم اجمعین کو پتہ چلا، وہ پہنچے لیکن وہ جا چکے تھے۔ تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی بارگاہ میں یہ معاملہ عرض کیا گیا تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ قاتل اور مقتول دونوں جنتی ہیں، قاتل اور مقتول دونوں جنتی ہیں۔ صحابہ کرام حیران ہوئے
کہ مقتول تو جنتی ہے، یہ تو بات سمجھ میں آنے والی ہے۔ ایک مسلمان جس کو ظلماً بغیر کسی وجہ کے ایک کافر نے قتل کر دیا وہ شہید ہے اور جنتی ہے، یہ بات تو سمجھ آنے والی ہے۔ لیکن قاتل ایک کافر جس نے بلا وجہ کسی مسلمان کو شہید کر دیا ہے وہ کیسے جنتی ہے؟ لیکن نگاہ نبوت وہ دیکھ رہی تھی جو دوسرے نہیں دیکھ رہے تھے، تو بالآخر یہ موقع آیا کہ فتح مکہ کے موقع پہ جب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے مکہ فتح کیا اور سب کو عام معافی مل رہی ہے، اس وقت بھی کہتے ہیں کہ اکرمہ بن ابی جہل انہوں نے سوچا کہ باقی سب کو تو معافی مل سکتی ہے، میں ایسا شخص ہوں کہ مجھے معاف نہیں کیا جائے گا، مجھے تو ابھی قتل کیا جائے گا اور میرا سر جو ہے جدا کیا جائے گا اور میری لاش کو پھینکا جائے گا اور اس کی بے حرمتی ہوگی، چلو بھاگ جاتے ہیں، سمندر میں جا کے چھلانگ لگاتے ہیں یا کسی اور ملک میں بھاگ جاتے ہیں۔ وہ مکہ سے بھاگ گئے۔ جب حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے عام معافی کا اعلان کیا تو ان کی بیوی وہ بھی حضور کی بارگاہ میں حاضر ہوئیں اور عرض کیا حضور سب کو معافی مل رہی ہے، اکرمہ بھی اگر آ جائے تو اس کو بھی معافی مل جاتی ہے۔ حضور نے فرمایا بالکل، وہ بھی آ جائے اس کو بھی معافی ملے گی۔ عرض کیا حضور وہ تو بھاگ گیا اس ڈر سے کہ اس کو قتل کیا جائے گا، تو آپ کسی کو بھیجیں کہ وہ اس کو واپس بلا کے لائے۔ حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا کرم اور حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی شفقت دیکھیے کہ جتنا بڑا دشمن ہے اس پہ اتنا ہی زیادہ یعنی کرم ہو رہا ہے کہ حضور نے کچھ آدمی بھیجے کہ جاؤ۔ اب اس زمانے میں دستور یہ ہوتا تھا کہ کسی کو اگر امان دیا جاتا تو علامت کے طور پر، نشانی کے طور پر کوئی چیز دی جاتی تھی، بھائی تمہیں امان ہے اور اس کی نشانی یہ ہے۔ حضور اپنے جوڑے مبارک عطا فرما دیتے، بھائی یہ لے جاؤ اور یہ میرے جوڑے میری امان کی علامت ہیں، بھائی تمہیں امان ہے، تمہیں کچھ نہیں کہا جائے گا، آ جاؤ۔ وہ بھی کافی تھے، لیکن کہا جاتا ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنا امامہ مبارک اتار کے عطا فرمایا کہ یہ لے جاؤ، یہ میری پگڑی، میرا امامہ جو ہے یہ امان کی علامت ہے، اس کو جا کے لے کے آؤ۔ تو وہ گئے اور جا کے ان کو ڈھونڈ کے پھر واپس لا کے حضور کی بارگاہ میں انہوں نے آ کے توبہ کی، ایمان قبول کیا اور پھر اسلام کے لیے انہوں نے اپنی ساری زندگی وقف کی اور حضرت فاروق اعظم کے زمانے میں وہ اسلام کی خاطر لڑتے ہوئے جامِ شہادت نوش کیا، شہادت کا مرتبہ پایا، شہید ہوئے اور حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا وہ فرمان جو ہے وہ سچا ثابت ہوا کہ قاتل اور مقتول دونوں جنتی ہیں۔ تو اب انبیاء کرام جو کچھ فرماتے ہیں وہ حق ہوتا ہے، کفار بھی جانتے تھے کہ حق ہے، ہاں مانتے نہیں تھے اپنی ضد اور درمی کی وجہ سے، لیکن یہ انہیں یقین ہوتا تھا کہ وہ حق اور سچ ہے۔ اور یہ تو جو تھے یہ تو حضرت موسیٰ علیہ السلام کے امتی تھے، کلمہ پڑھتے تھے، تو وہ بھی جانتے تھے کہ ہوگا جو موسیٰ علیہ السلام، یعنی ان کا مقصد تو یہ تھا کہ حضرت موسیٰ علیہ السلام ایک دنیاوی قاضی کے حساب سے فیصلہ کریں گے، بھائی بتاؤ کون ہے، بھائی کوئی نہیں پتہ چلے گا، سیدھی سی بات ہے کہ ہم خود ہی جو مدعی ہیں، ہم ہی تو قاتل ہیں، تو ہم ویسے ہی اس کو ہلکا کر دیں گے، بھائی کوئی نہیں پتہ چلتا، کوئی نہیں پتہ چلتا، ٹھیک ہے بھائی دیت دلواؤ، دیت بھی لے لیں گے اور وراثت پہ بھی قبضہ کر لیں گے، کل بوڑھا جو ہے وہ دنیا سے چلا جائے گا تو وراثت پہ بھی قبضہ کر لیں گے۔ لیکن اب معاملہ سیریس ہو گیا کہ حضرت موسیٰ علیہ السلام نے بجائے خود فیصلہ کرنے کے اللہ تعالیٰ کی بارگاہ میں عرض کیا اور اللہ تعالیٰ نے فرمایا بھائی اس طرح گائے ذبح کرو اور اس کا ٹکڑا اس کے جسم کے ساتھ لگاؤ اور اٹھے گا اور وہ بتا دے گا۔ اب تو انہیں یقین تھا کہ ایسے ہی ہونا ہے، اب وہ ہیلے بہانے کر رہے ہیں۔ تو اب کیا حکم تھا؟ ان اللہ یأمرکم ان تذبحوا بقرہ، بقرہ یہ نکرہ ہے، عربی گرامر کے اعتبار سے کوئی گائے ذبح کرو۔ اب کوئی ایک گائے ذبح کر دیتے معاملہ حل ہو جانا تھا،
لیکن انہوں نے کہا قالوا ادعوا لنا، انہوں نے کہا ہمارے لیے دعا کیجیے، رب کا، اپنے رب سے دعا کیجیے، رب سے پوچھئے، یبین لنا، ہمیں کھول کے واضح بیان فرمائے، ما ہی، وہ گائے کیسی ہونی چاہیے، کیونکہ مقصد یہ تھا ٹال مٹول۔ تو اب انہوں نے کہا بھئی اس کے بارے میں ذرا بتایا جائے کہ وہ گائے کیسی ہونی چاہیے۔ پہلے تو کہا تھا بھئی ایک گائے ذبح کرو، کوئی بھی گائے ذبح کر دیتے تو ٹھیک تھا، کسی قسم کی کوئی قید نہیں تھی۔ انہوں نے جب خود ہی کہا تو اس کے بارے میں ذرا واضح کر کے بتایا جائے، تو اب اللہ تبارک و تعالیٰ کی طرف سے حکم ہوا، قال، ارشاد فرمایا، انہو یقول، اللہ تبارک و تعالیٰ ارشاد فرماتا ہے، انہا بقرۃ، وہ ایسی گائے ہوگی، لا فارد ولا بکر، نہ تو وہ بوڑھی ہوگی اور نہ بالکل بچی، یعنی دونوں کی درمیانی عمر، نہ تو بالکل جس کو پنجابی میں کھیرمی کہتے ہیں، یعنی جس کے ابھی پہلے دانت ہی نہیں گرے، اور نہ بالکل جس کے سارے دانت گر گئے ہوں، بوڑھی، درمیان، یعنی وہ جس کا گوشت مزیدار ہوتا ہے۔ اوان بین ذالک، اس کے درمیانی یعنی وہ عمر میں ہو۔ فافعلوا ما تؤمرون، اب بھی حکم ہو گیا کہ جو حکم ملا وہ کر گزرو، جتنے تم سوال پوچھتے رہو گے اتنی ہی پابندیاں لگتی جائیں گی۔ لیکن وہ چونکہ کرنا نہیں چاہتے تھے، اب انہوں نے دوسرا سوال جڑ دیا، قالوا ادع لنا ربک، انہوں نے کہا دعا کیجئے اپنے رب سے ہمارے لیے، یعنی رب کی بارگاہ میں یہ پوچھئے، یبین لنا ما لونھا، اللہ تعالیٰ بیان فرمائے کہ اس کا رنگ کیسا ہو، لون، رنگ، کس رنگ کی ہونی چاہیے۔ اب جب پوچھ رہے ہیں تو جیسے جیسے پوچھتے جاتے ہیں اسی طرح پابندیاں لگتی جاتی ہیں۔ قال، حضرت موسیٰ علیہ السلام نے ارشاد فرمایا، انہو یقول، اللہ تبارک و تعالیٰ ارشاد فرماتا ہے، انہا بقرۃ، وہ ایک گائے ہے، صفراء، زرد رنگ کی، فاقع لونھا، گہرا زرد رنگ اس کا ہو، تسر الناظرین، دیکھنے والوں کو اچھی لگے، نظر کو بھائے۔ اب بھی وہ اگر چاہتے تو کسی زرد رنگ کی، گہرا زرد رنگ، جو اب یہ تو پابندی لگوا چکے تھے، اب کوئی اور تو نہیں، زرد رنگ کی گائے انہوں نے ذبح کر دی، اب بھی کر دیتے تو زرد رنگ کی کوئی گائے لے کے ذبح کر دیتے، لیکن نہیں۔ پھر انہوں نے ایک اور سوال کر، قالوا ادع لنا ربک یبین لنا ما ہی، انہوں نے کہا اپنے رب سے پوچھئے، سوال کیجئے، وہ بیان فرمایا ہمارے لیے وہ کیسی ہو۔ ان البقرۃ تشابہ علینا، گائے تو ہم پر متشابہ ہوگی، ہمیں یعنی پلیکھے میں پڑ گئے، ہمیں پتہ نہیں چل رہا وہ کیسی ہو، تو کچھ اور اس کو واضح فرمائے۔ وَإِنَّا إِن شَاءَ اللَّهُ لَمُهْتَدُونَ، اور بے شک ہم ضرور اگر اللہ نے چاہا تو ہدایت پانے والے ہوں گے۔ مفسرین کرام نے لکھا کہ اگر وہ انشاءاللہ نہ کہتے تو پھر پوچھتے جاتے اور پابندیاں لگتی جاتی، لیکن یہ جو انشاءاللہ انہوں نے کہا، اس کی وجہ سے پھر مزید وہ پابندیاں بھی نہیں لگیں اور ان سوال کرنے کا موقع بھی نہیں آیا۔ قال، حضرت موسیٰ علیہ السلام نے ارشاد فرمایا، انہو یقول، اللہ تبارک و تعالیٰ ارشاد فرماتا ہے، انہا بقرۃ، بے شک وہ ایک گائے ہے، لا ذلول، جو کام کاج جس سے نہ لیا گیا ہو، ذلول ذلت سے بنا ہے، یعنی اس سے دنیاوی کام کاج نہ لیا جاتا ہو، تو سیر الارض، کہ زمین کو پھاڑے، یعنی ہل چلانے کے کام نہ لائی گئی ہو، ولا تسقی الحرث، اور نہ کھیتی کو پانی دینے کے۔ ہمارے ہاں بیلوں سے ہل تو چلایا جاتا تھا، لیکن یہ پانی دینے کا معاملہ یہ نہیں ہوتا تھا۔ ہو سکتا ہے بعض لوگ یعنی علاقوں میں اس طرح بھی ہو کہ جس طرح ہمارے ہاں گدھے وغیرہ پر بوجھ لادا جاتا ہے، وہاں گائے وغیرہ پر بھی بوجھ لادا جاتا ہو، تو یہ ممکن ہے، ہر زمانے کی روایات یا طریقے مختلف ہوتے ہیں۔ تو ہمارے ہاں تو صرف
کچھ عرصہ پہلے تک جب جانوروں سے ہل چلایا جاتا تو گائے بیل وغیرہ ان کو جو ہے وہ ہل میں جوتا جاتا تھا، لیکن پانی ڈھونے کے لیے ان کو استعمال نہیں کیا جاتا تھا۔ لیکن کہیں وہ اس وقت یہ بھی ہوتا ہوگا کہ کھیتی کو پانی اگر دور سے لانا تو مشکیزہ بھر کے گائے کے اوپر رکھ کے لاتے ہوں، تو یہ اس زمانے میں ہوگا اس طرح معمول۔ تو حکم ہوا کہ وہ ایسی گائے ہو جس سے دنیاوی کام کاج نہ لیا گیا ہو، نہ کھیتی باڑی کرنا اور پانی ڈھونے کا، کھیتی کو پانی لگانے کے لیے بھی اس کو استعمال نہ کیا گیا۔ مسلمتن، وہ صحیح سالم ہو، لا شیۃ فیہا، اس میں کوئی عیب نہ ہو۔ قالوا الآن جئت بالحق، تو انہوں نے کہا کہ اب آپ حق لائے ہیں، اب بات واضح ہو گئی ہے۔ فذبحوها، تو انہوں نے اس طرح کی گائے ملی اور اس کو ذبح کیا۔ وما کادوا یفعلون، وہ کرنے والے نہیں تھے، یعنی کرنا نہیں چاہتے تھے، بس پھر مجبوراً ان کو وہ ذبح کرنا پڑی۔ اور پھر جب انہوں نے ذبح کیا تو اللہ تبارک و تعالیٰ کے حکم کے مطابق جب اس کا ایک ٹکڑا مقتول کے جسم کو لگایا گیا تو وہ زندہ ہو کے اس نے نام بتا دیا، بھئی یہی جو مدعی ہیں، جو دعویٰ کر رہے ہیں، یہی تو میرے قاتل ہیں، پھر ان کو سزا ملی۔ اب اس کے بارے میں مفسرین کرام نے لکھا ہے کہ وہ ایک غریب آدمی تھا جو اپنے ماں باپ کا بڑا فرما بردار تھا، اس کے پاس انہیں ایسی گائے ملی۔ اب اتنی چونکہ پابندیاں انہوں نے خود لگوا لی تھی کہ کتنی عمر کی کتنی ہو، رنگ کیسا ہو، یہ ہو وہ، اللہ تعالیٰ نے فرما دیا نہ بوڑھی ہو نہ بہت بچی ہو، بلکہ درمیانی عمر کی ہو، اس کا گہرا زرد رنگ ہو اور دیکھنے والے کو وہ اچھی لگے۔ اور پھر آگے دوسرے سوال پہ یہ فرما دیا کہ اس کے دنیاوی کام کاج بھی اس سے نہ لیا گیا ہو، نہ ہل چلانے کے اور نہ کھیتی کو پانی دینے کے، اور اس میں کسی قسم کا کوئی عیب نہ ہو۔ تو وہ کہا جاتا ہے کہ ایک آدمی بوڑھا تھا، اس نے اپنی گائے اللہ تبارک و تعالیٰ کے سپرد کر کے جنگل میں چھوڑ دی کہ میری اولاد جب جوان ہو جائے تو وہ اس کو مل جائے۔ اللہ تعالیٰ کے سپرد کی، وہ اسے ایسے ہی ہوا، وہ فوت ہو گیا، اس کے بعد اس کی اولاد چھوٹی تھی، وہ جب جوان ہوئے وہ گئے جنگل میں، ان کو مل گئی، لے آئے۔ اب انہوں نے آگے پیچھے ڈھونڈا اور کوئی گائے ان کو نہ ملی، صرف وہی گائے ان کو ملی۔ اب جب ایک ہی ہے تو اس کی قیمت بھی انہوں نے پھر منہ مانگی لی۔ ویسے تو ذبح کرتے تو جو عام قیمت تھی اس پہ انہوں نے کوئی بھی گائے، کیونکہ پہلے باقارتن کا آ گیا تھا نکرا، کوئی بھی گائے لے کے ذبح کر دیتے۔ تو اب انہوں نے چونکہ پابندیاں لگوائی تھیں اور کہیں وہ ملتی نہیں تھی، ایک یہی تھی، تو انہوں نے پھر منہ مانگی قیمت لگائی۔ کے بعد مفسرین نے یہ لکھا کہ انہوں نے کہا کہ اس کی کھال کے اندر جتنا سونا بھر جائے وہ قیمت اس کی ہوگی۔ اب وہ مجبور تھے، ٹھیک ہے بھائی، تو اس طرح انہوں نے وہ گائے لی اور ذبح کی۔ تو اب یہاں ایک یہ ہے کہ جو حکم ملے اس پہ حتی الامکان عمل کرنے کی کوشش کی جائے۔ جتنے سوالات کیے جائیں گے اتنی ہی پھر مشکل پیدا ہوتی جائے گی۔ حدیث پاک میں آتا ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ اللہ تعالیٰ نے تم پر حج فرض کیا ہے، حج کرو۔ ایک صحابی اٹھے، انہوں نے عرض کیا کہ یا رسول اللہ کیا ہر سال حج فرض ہے؟ تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم خاموش رہے، کچھ جواب ارشاد نہ فرمایا۔ انہوں نے پھر سوال کیا، پھر حضور خاموش رہے، پھر انہوں نے سوال کیا تو حضور نے فرمایا نہیں، ہر سال فرض نہیں ہے، زندگی میں ایک مرتبہ فرض ہے۔ اور فرمایا کہ اگر میں ہاں کہہ دیتا تو ہر سال ہی حج فرض ہو جاتا اور پھر تم اس کو بجا نہ لا سکتے۔ تو فرمایا کہ جو تمہیں حکم ملے اس کے مطابق تم اپنی بساط، اپنی ہمت، کوشش کے مطابق اس پہ عمل کرو۔ جب بار بار سوال کرو گے، جتنے سوالات کرتے جاؤ گے اتنی ہی پابندیاں پھر
لگتی جائیں گی۔ اور اسی طرح بزرگوں نے یہ بھی فرمایا ہے کہ اگر بزرگ کوئی وظیفہ وغیرہ پڑھنے کے لیے کہیں تو بس ٹھیک ہے، جو کہیں اپنی ہمت کے مطابق اس پہ عمل کرنے کی کوشش کریں، اور اگر اس پہ پابندیاں لگواتے جائیں گے تو جتنی زیادہ پابندیاں لگواتے جائیں گے اتنی پابندیاں پھر لگتی جائیں گی، اور پھر مشکل سے مشکل تر کام ہوتا جائے گا۔ تو اس لیے اس میں بھی انہوں نے، ان کا تو چونکہ مقصد ہی صرف ٹال مٹول تھا، تو یہ ہے کہ اگر خواہ مخواہ انسان جتنے بھی سوالات کرے گا اتنی ہی زیادہ پابندیاں جو ہے وہ لگتی جائیں گی۔ اب اس واقعہ سے علماء نے بہت سے یعنی اس کے مسائل بیان کیے ہیں کہ اس میں سے کیا کیا مسائل نکلتے ہیں اور کیا کیا اس میں سے سبق حاصل ہوتے ہیں۔ ایک یہ کہ وہ حضرت موسیٰ علیہ السلام کے پاس آئے، اب خود بھی وہ یہ کام کر سکتے تھے لیکن ڈائریکٹ خود نہیں بلکہ حضرت موسیٰ علیہ السلام کے پاس آ کے وہ انہوں نے یہ کام کیا۔ تو یہ ہے کہ صحابہ کرام کا بھی طریقہ یہی تھا کہ ہر موقع پہ وہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی بارگاہ میں عرض کرتے، جو بھی معاملہ ہوتا، اگر کوئی مشکل ہوتی جس طرح بھی، تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی بارگاہ میں ہی عرض کرتے، حالانکہ وہ خود بھی دعا کر سکتے تھے لیکن ڈائریکٹ نہیں بلکہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے وسیلہ سے انہوں نے جو کچھ بھی اللہ تعالیٰ کی بارگاہ میں عرض کیا۔ اور یہ کہ حضرت موسیٰ علیہ السلام نے فرمایا اعوذ باللہ ان اکون من الجاہلین، انہوں نے کہا کہ آپ ہم سے مذاق کرتے ہیں۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام نے فرمایا کہ میں اللہ کی پناہ مانگتا ہوں کہ میں جاہلوں میں سے ہو جاؤں، یعنی اس طرح کا بیہودہ قسم کا مذاق کرنا یہ سنجیدہ لوگوں اور اللہ والوں کا کام نہیں ہے، وہ اس طرح یعنی بیہودہ قسم کے مذاق اس طرح نہیں کرتے۔ اگر نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے کبھی دل لگی فرمائی ہے تو اس میں بھی حکمت ہے اور اس میں بھی بہت زیادہ یعنی تبلیغ کا کام اور حکمت ہوتی تھی۔ اور یہ بھی آگے ہے کہ بلا چونو چرا جس طرح ہو سکے اپنی بساط کے مطابق اپنی ہمت کے مطابق آدمی عمل کرے، اگر جتنے سوالات کرے گا تو اتنی پابندیاں جو ہے وہ لگتی جائیں گی، جیسے بنی اسرائیل نے وہ سوالات کیے اور پھر ان پہ پابندیاں لگتی گئیں۔ آگے جو اس کے ضمن میں مفسرین کرام نے واقعہ بیان کیا ہے کہ وہ جو شخص تھا جس کے پاس سے وہ یہ گائے ملی اور منہ مانگے دام اس نے لیے اور پھر ان کو دی، اس کے بارے میں یہ کہا جاتا ہے کہ وہ اپنے ماں باپ کا بڑا فرما بردار تھا، تو اپنے ماں باپ کی فرما برداری، ان کا ادب، ان کا احترام کرنے کی وجہ سے اس کو یہ صلہ ملا۔ تو یہ ماں باپ کی فرما برداری اور ان کا ادب احترام، اس کا اللہ تبارک و تعالی دنیا میں بھی اجر عطا فرماتا ہے اور آخرت میں بھی انشاءاللہ اللہ تبارک و تعالی اپنے فضل و کرم سے اس کا جو ہے وہ بدلہ عطا فرمائے گا۔ تو یہ مفسرین کرام نے لکھا ہے کہ اس کو اس کے ماں باپ کی فرما برداری کا یہ صلہ اللہ تبارک و تعالی نے دنیا میں عطا فرمایا۔ اور یہ کہ انہوں نے کہا قالوا ادع لنا ربک یبین لنا ما ہی ان البقرہ تشابہ علینا وانا ان شاء اللہ لمہتدون۔ یہ جو انشاءاللہ کہا، ہر اچھا کام جو ہے اس کے بارے میں انشاءاللہ کہنا چاہیے، مستقبل میں جو بھی کام کرنا ہو اس کے ساتھ انشاءاللہ کہنا چاہیے۔ انشاءاللہ کا معنی ہے کہ اگر اللہ تعالیٰ نے چاہا کہ مثلا نماز کے بعد انشاءاللہ میں نے یہ کام کرنا ہے، اب ہمیں نہیں پتہ کہ اگلا لمحہ آئے گا کہ نہیں آئے گا، نماز تک بھی مہلت ملے گی یا نہیں، نماز کے بعد کر سکیں گے نہیں کر سکیں گے، کل یہ کام کریں گے انشاءاللہ۔ ہر اچھے کام کے ساتھ انشاءاللہ کہنا چاہیے۔ یہ ہے کہ اگر اللہ تعالیٰ نے چاہا، اگر اللہ تعالیٰ نے چاہا تو اگلے سال یہ کریں گے، اگر اللہ تعالیٰ، یہ تو ہر اچھے کام کے ساتھ انشاءاللہ۔ اور برا کام تو ویسے نافرمانی اور گناہ کا کام کرنا ہی نہیں چاہیے، اور اس کے ساتھ اگر انشاءاللہ کہے گا تو یہ اور زیادہ گناہ اور نافرمانی اور بے ادبی کے زمرے میں آئے گا کہ معاذ اللہ اگر کوئی کہتا ہے کہ کل فلم دیکھنے جائیں گے تو ساتھ
انشاءاللہ کہتا ہے۔ تو ایک وہ نافرمانی اور اس پہ مستضاد یہ کہ یعنی اللہ تبارک و تعالیٰ کے نام کی توہین ہو رہی ہے۔ کوئی بھی غلط کام کرنا ہی نہیں چاہیے، اور اگر کوئی آدمی کرتا ہے تو گناہ گار ہے، اور اگر اس کے ساتھ یہ بھی کہے گا تو پھر اور زیادہ گناہ گار اور اللہ تبارک و تعالیٰ کے نام کی توہین کرنے والا ہوگا۔ تو یہ یعنی حضرت موسیٰ علیہ السلام، اب اس کے جو ہے نا اگلی جو آیات ہیں اس میں اصل میں یہ بیان ہوا ہے، لیکن قرآن پاک میں بہت سے واقعات جو ہیں وہ بیان ہوئے ہیں، تو ایک کہانی کے رنگ میں نہیں کہ جس طرح ہوتی ہے نا کہ کہانی بیان کی جاتی ہے کہ اس کو ایک ترتیب کے ساتھ جو چیز پہلے ہے اس کو پہلے، جو بعد میں اس کو بعد۔ قرآن پاک میں بعض واقعات اس میں تقدیم و تاخیر جو ہے وہ ہوتی ہے کہ جس چیز کو پہلے بیان کرنا ہمارے خیال کے مطابق اس کو پہلے ہونا چاہیے، لیکن اللہ تبارک و تعالیٰ اپنے فرمان کی حکمتیں جانتا ہے کہ اس میں کیا کیا حکمت ہے۔ تو اس حکمت کے پیش نظر بعض اوقات ایک ہی واقعہ کے کچھ اس سے پہلے بیان کیے جاتے ہیں، کچھ بعد میں بیان کیے جاتے ہیں۔ کبھی یہ ہوتا ہے کہ بعض والے اس سے پہلے بیان کیے جاتے ہیں، پہلے والے اس سے بیان بعد میں۔ تو اس کی حکمتیں جو ہے وہ اللہ تبارک و تعالیٰ ہی جانتا ہے کہ اس کے اندر کیا کیا حکمتیں ہوتی ہیں۔ اور وہاں قرآن پاک میں اگر کوئی واقعہ بھی بیان ہوا ہے تو صرف قصہ گوئی، کہانی بیان کرنا مقصد نہیں ہوتا، بلکہ اس کہانی سے جو سبق حاصل ہوتا ہے، وہ جو درس ملتا ہے، وہ اصل مقصد ہوتا ہے۔ جس طرح یہی واقعہ ہے تو اس میں بہت سے یعنی سبق اور درس ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ کا جو حکم ہے اپنی حیثیت کے مطابق اس کے پر عمل کرنا چاہیے، اور اس میں کسی قسم کی ٹال مٹول نہیں کرنی چاہیے۔ اور ایک اور چیز کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے اس کے آخر میں ارشاد فرمایا فَذَبَحُوهَا وَمَا كَادُوا يَفْعَلُونَ، انہوں نے اس کو ذبح تو کیا یعنی مجبوراً، لیکن وہ کرنا نہیں چاہتے تھے۔ اب یہ بھی ہے کہ انسان جب نہیں کرنا چاہتا ہے تو پھر ٹال مٹول، ہیلے بہانے، چونکہ چنانکہ یہ ساری چیزیں پھر ہوتی ہیں اس وقت جب انسان کوئی کام نہیں کرنا چاہتا ہے۔ اور یہ بڑی اہم چیز ہے کہ ایک ہوتا ہے کہ کوئی آدمی کوئی گناہ اور نافرمانی کا کام کرتا ہے، کوئی فرض کو ترک کرتا ہے یا یعنی حرام کا ارتکاب کرتا ہے، اور ایک ہوتا ہے اس پہ دیدہ دلیری اور اس پہ آگے پھر ہیلے بہانے اور حجت بازیاں، یہ اور زیادہ جرم ہوتا ہے۔ یعنی اگر کوئی صرف اس سے کوئی نافرمانی تو سرزد ہوتی ہے، لیکن اس کو احساس ہے کہ ہاں میرے اندر یہ کمی ہے، اگر اس کو احساس ہے کہ میں نے یہ فرض ترک کیا ہے یا یہ حرام کام کا ارتکاب مجھ سے ہوا ہے، اگر احساس ہے تو پھر تو ہو سکتا ہے یعنی امید ہے کہ اس کو توبہ کی توفیق ملے۔ لیکن اگر وہ بجائے اس احساس کے وہ آگے سے حجت بازی کرے گا تو پھر معاملہ بہت دور چلا جاتا ہے، پھر بہت کم امید رہ جاتی ہے کہ وہ واپس آئے۔ جس طرح مثلا دیکھیے کسی کو کہا جائے بھائی نماز پڑھو، ایک آدمی نماز نہیں پڑھتا، اس کو کہا بھائی نماز پڑھا کرو، تو کم از کم منیمم جو ہے وہ یہ ہونا چاہیے کہ اس کو کہنا چاہیے بھائی ہاں میرے اندر یہ کمی ہے، یہ خامی ہے، اللہ تعالیٰ مجھے توفیق دے، دعا کریں اللہ تعالیٰ مجھے۔ ویسے تو دعا سے صرف نہیں بلکہ انسان نے خود کوشش کرنی ہوتی ہے، لیکن کم از کم اس کو احساس ہونا چاہیے کہ ہاں میرے اندر یہ خامی ہے، تو اس کو کہنا چاہیے بھائی ہاں ٹھیک ہے میرے اندر یہ خامی ہے، میرے اندر کمزوری ہے، آپ میں کوشش کروں گا آپ میرے لیے دعا کریں۔ اور اگر وہ آگے سے کہے، دیکھا ہوا ہے نمازیوں کو بھی، یہ جو ہے نا یہ جو نمازیں پڑھتے ہیں میں جانتا ہوں یہ کیا کیا کرتے ہیں، تو اب یہ مطلب ہے کہ ایک جرم اور اس جرم پہ اپنے جرم کو جسٹیفائی اور درست ثابت کرنا بھائی میں ہی اچھا ہوں، یہ چیز بہت خطرناک ہوتی ہے۔ اسی طرح کسی کو کہا جائے بھائی حج کرو، وہ اس نے حج نہیں کیا، صاحب استطاعت ہے جا سکتا نہیں کیا، تو اس کو کم از کم یہ کہنا چاہیے بھائی ٹھیک ہے دعا کریں اللہ تعالیٰ مجھے توفیق دے، اللہ مہربانی کرے اور میں جاؤں حج کروں۔ اور اگر کہے آگے سے میں نے دیکھا ہوا حجیوں کو، یہ جو حجی جو کچھ کرتے ہیں نا میں جانتا ہوں، تو یعنی اس طریقے سے جب آگے سے بات کرے گا تو یہ اب یہ ہٹ درمی اور بے باکی ہے، اس سے پھر معاملہ
یعنی بہت آگے چلا جاتا ہے، پھر توبہ کی امید بھی کم رہ جاتی ہے۔ اسی طرح مثلا کسی نے داڑھی نہیں رکھی ہوئی ہے تو اس کو کم از کم اگر کوئی کہے بھائی داڑھی رکھو، کہے بھائی اللہ سے دعا کریں، میرے لیے دعا کریں، میرے اندر یہ کمی ہے، اللہ تعالیٰ مجھے توفیق دے۔ اور اگر کہ دیکھا ہوا ہے داڑھیوں والوں کو، یہ داڑھیوں والے جو کچھ کرتے ہیں میں جانتا ہوں بھائی، جو اگر کوئی داڑھی والا بھی جرم کرتا ہے تو داڑھی کا قصور تو نہیں ہے نا، نماز کا قصور نہیں ہے، حج کا قصور نہیں ہے، ایک آدمی کا قصور ہے۔ تو الٹا کہا جائے بھائی داڑھیوں والوں کو دیکھا ہے، نمازیوں کو دیکھا ہے، حجیوں کو دیکھا ہے، نہیں، اس کو اپنی یعنی کوتاہی کا اقرار کرنا چاہیے کہ ہاں میرے اندر یہ کوتاہی ہے اور اللہ تعالیٰ مجھے توفیق دے اور میرے لیے دعا کریں۔ اسی طرح عورتوں میں عام طور پر یہ معاملہ ہوتا ہے، بعض اوقات عورتیں جو دوسری عورتوں کو کہتی ہیں بھائی پردہ کیا کرو، دوپٹہ سر پہ لیا کرو۔ اگر کوئی عورت نہیں دوپٹہ لیتی ہے، نہیں پردہ کرتی ہے، دوسری عورت کہتی ہے بھائی پردہ کیا کرو، دوپٹہ لیا کرو، تو اس کو کم از کم یہ کہنا چاہیے ہاں میرے اندر یہ کمی ہے، یہ کوتاہی ہے، میرے لیے دعا کریں، میں کوشش کروں گی۔ اور جو نہیں کرنا چاہتے وہ آگے سے کیا ہوتا ہے، یہ دیکھا ہوا ہے، یہ جو دوپٹے لے کے پھرتی ہے نا، یہ جو پردے لے کرتی ہے، میں نے ان کو دیکھا، ہم جانتے ہیں یہ کیا کرتے۔ وہ اگر کوئی غلط کام کرتا ہے تو اس پہ دوپٹے کا یا پردے کا قصور تو نہیں ہے نا، وہ تو ہر آدمی میں خامیاں ہوتی ہیں، لیکن اس طرح کی بات کرنا یہ بے باکی ہے۔ پھر اس طرح یعنی اللہ تبارک و تعالیٰ کے ایک حکم کی نافرمانی اور پھر آگے اس پہ بے باکی، بجائے اپنی کوتاہی کا اعتراف کرنے کے اپنی بات کو درست ثابت کرنا، تو پھر اس میں توبہ کی امید بھی کم رہ جاتی ہے۔ تو یہ بہت ہی خطرناک بات ہوتی ہے کہ آدمی بجائے اس کے کہ اپنی کمی اور کوتاہی کا اعتراف کرے، الٹا یعنی پردہ، داڑھی، نماز، حج، ان چیزوں کو وہ متون کرے۔ نہیں، یہ اللہ تبارک و تعالیٰ کی نافرمانی پر ایک اور نافرمانی، اور ایسی نافرمانی ہے جس میں پھر اس چیز کی امید بھی کم رہ جاتی ہے کہ یہ پھر آدمی کہیں واپس آئے گا۔ اللہ تبارک و تعالیٰ اپنا کرم اور فضل فرمائے۔ الحمدللہ رب العالمین، والصلاة والسلام علی حبیبہ سیدنا و مولانا محمد وعلی آلہ وصحبہ اجمعین۔ اللہم انک عفو کریم تحب العفو فاعف عنا یا غفور یا غفور یا غفور۔ صلی اللہ تعالی علی حبیبہ سیدنا و مولانا